رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو بانا
تیرا جلوہ زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو ماشاءاللہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آلائی ہو جناب مولانا زمان خان چشتی صاحب خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالہ مآب میں اپنے حصے کی حاضری پیش فرما رہے تھے ہر سے برستی ہوئی رحمت کی چھڑی ہے شاعر محمد علی ظہوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر سے برستی ہوئی رحمت کی چھڑی ہے یہ سرور کونین کے آگے کی گھڑی ہے سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا آقا کے سلام کی توقیر بڑی اور جب چاہو ظہوری کروں روزے کا نظارہ جب چاہو ظہوری کروں روزے کا نظارہ تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے وہ کیسا مدینہ کہ عجب جبر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ اور وہاں پیارا کعبہ یہاں سب گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ وہ مدینہ جس میں گنبد خضرا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے تجھے پیاس بجھا لیتے اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل سجا دیتے ہیں تو جب چاہو ظہوری کروں روزے کا نظارہ تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے بارگاہ رسالہ مآب میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمانے کے لیے ملتمس ہوں جناب محمد شبیر حسین صاحب تشریف لائے مختصراً بارگاہ رسالہ مآب میں اپنے حصے کی حاضری پیش کریں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم تو شاہ تو سکتے ہیں نہ بن سکے گا
ماشاءاللہ جناب شبیر حسین سے انداز بارگاہ رسالت معاذ اپنے حصے کی حاضر پیش فرماتے ہیں تو شاہ ہوا تو جان جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی ساری عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے پریشان ارے تو جت کی ہے نات پڑھتا وہی تو لے گے حساب تیرا کیا ہوگا حشر کے میدان میں کہ بس اتنا سا مقصد ہے بس میں انعقاد محشر کا بس اتنا سا مقصد ہے بس میں انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اور جب میرے آقا کا غلام حشر کے میدان میں سرکار کی زیارت کے لیے حاضر ہوگا تو پھر شاید کہتا ہے کہ درد و عذاب کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں یہ تو بس ان کی محبت کا پتہ دیتے ہیں لکھتا ہے شاید کہ جب حشر کے میدان میں آقا کا غلام آقا کی زیارت کے لیے حاضر ہوگا تو پھر ہوگا کیا کہ کرم آج بالا ہے بام آ گیا ہے کرم آج بالا ہے بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے اور مزادب ہے سرکار حشر میں یہ کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے حشر میں ہم سب کو اتنا پروٹوکول ملے اور آپ کی سبحان اللہ اتنی ڈھیلی ہو کب کیا یہ کھلا تضاد نہیں یہ زیادتی ہوگی اگر سبحان اللہ اتنی ڈھیلی ہو کہ کرم آج بالا ہے بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے مزاق کب ہے سرکار محشر میں کہتے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے تو پھر حق تو میرا بھی بنتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی اور اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اور سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکمہ نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ خالد سا نکمہ نہیں کوئی ان الفاظ کے ساتھ بارگاہ رسالت معاف میں گلہائے عقیدت پیش فرمانے کے لیے ملتمس ہو جناب محمد سلیم مہدوی صاحب تشریف لائے بارگاہ رسالت معاف میں اپنے حصے کی حاضری پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حضرات میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ انہیں خبر ہے کہیں سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا سبحان اللہ بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین جانو بلال قائم تو خواب ہوگا تو سب سے پہلے یقین جانو بلال قائم تو خواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا کہیے سبحان اللہ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا جو زلف بکھرے چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا پسینہ ان کا گرے گا جس پر پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا پسینہ ان کا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا
لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو کہہ سبحان اللہ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا عمر کتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا عمر کتاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا حضرت مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم تمہیں سنا کے ثواب ہوگا تمہیں سنا کے ثواب ہوگا تو ہم کو سن کے ثواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب سلام دہلوی سے بارگاہ رسالت ماقبل اپنے سے یہاں سے پیش فرما رہے تھے جواب ہوگا سبھی کے لیے کہیں نہ ان کا جواب ہوگا نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا کہ نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں بنا کے محیط یہ اپنے محبوب سے بولا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں دو شعر میں نے پڑھنے ہیں آقا علیہ السلام بارگاہ میں حاضری کے لیے اس کے بعد ہم خطابات کی طرح پڑھیں گے ہمارے درمیان عظیم عالم دین حضرت علامہ پیر سید ظاہر حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر جناب حضرت علامہ پیر سید حسین گیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جلوہ افروز ہیں انشاءاللہ دو شعر میں پڑھوں گا اور اس کے بعد کا خطاب شروع ہوگا اور ان کے خطاب کے دوران ہی عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب اسٹیج کی زینت بن جائیں گے اور آتے ہی انشاءاللہ ان کا خطاب شروع ہو جائے گا آپ لوگ بلند آواز سے درود شریف کی صدا بلند کر دیں الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ حضور میری تو ساری اگر بیٹھ تو سبحان اللہ حضور میری تو ساری بہار حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حاضری کا پہلا شکر گناہ ندامت ہے گناہ ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری ساری میری آدمی کا دوسرا میں اس یقین پہ زندہ آپ میرے ہیں میں اس یقین پہ زندہ آپ میری حیات کا دار مدار آپ سے ہے میری حیات کا دار مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری آئیے دوستان اپنے ایوان سے پہلے خطاب خطیب عالم دین خطیب اہل سنت عظیم ولی کامل حضرت علامہ مولانا پیر سید ظاہر حسین شاہ گیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے لفظ جگر حضرت علامہ مولانا پیر سید حسین شاہ صاحب گیلانی دعوت برکات عالیہ کی خدمت میں التماس گزار مجھے تشریف لائیں اور اپنے نورانی کتاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت
کریم الامین المکین رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب حضرات آواز پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خاک نشینوں کو نمسنت بٹھاؤ ہم خاک نشینوں کو نمسنت بٹھاؤ یہ عشق کی توہین ہے اعزاز نہیں ہے اور درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے درد مندوں سے پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے ارے یہ بھی غنیمت ہے کہ بیٹھ گئے جہاں بیٹھ گئے اور وہ بندہ بولے سی جڑا یاری رفیق دا مرید طالب غوث العظم والے شالا کدے نہ ہو نماندے ہو سن فریاد پیران یا پیرا میری عرض سنی کن گھر کے ہوئی اور جدہ عشق فرید استاد تھیا جدہ عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا پر حضرت للآباد تھیا سو وجد کنو لک حال کنو سرگر تہی کہنا سید پیار نال پڑھ چھڑے تذوق پڑھو دل کر دل تم مانے نہ تھی درد جگر ایویں ہن دل درد تم مانے نہ تھی درد جگر ایویں ہن اصلوں نہ ڈر ویسن گزر اصلوں نہ ڈر ویسن گزر اوکے بہر ایویں ہن دل درد تم ماندے نہ تھی ہے عشق وچ مشکل بہوں چک چلتے کپ گل بہوں ہے عشق وچ مشکل بہوں چک چلتے کپ گل بہوں ہمت کرے اے دل بہوں
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، ماشاءاللہ میرے چچا جان خانوادہ علامہ خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سربراہ حضرت علامہ حافظ محمد ارشاد نظری سے دعوت برکات بلا لیا. اسٹیج زینت بڑھیں آپ کو دنیا تک آئیے اور خوشامدی پیش کریں. ماشاءاللہ وزران صاحبزادہ میرے برادر اسکر جناب صاحبزادہ حسان صاحب کی تشریف کے نام سارے درست تشریف کا پیر سید تحسین شاہ سے گرامی دعوت برکات بلا لیا. جب کتاب سماعت فرما انہوں نے کتاب لے کر آگے انشاءاللہ عظیم مبلغ اسلام ڈاکٹر عبدالعاصم مصطفی صاحب کی تشریف کے نام پیر سید تحسین شاہ سے گرامی دعوت برکات بلا لیا. کتاب فرما مشکل بہو چک چلتے کپ دل بہو ہمت کرے اے دل بہو ظلم سفر دل درد تم ماندی نتھی بعد سنا جملتی حشم و محتشم لائق سائق زوجہ قرب و جوال ہوئے بزرگوں نوجوانوں اور اسٹیج موجود علماء زیبکار سنا خانان مصطفیٰ قرہ حضرات خصوصاً بالخصوص میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ارشاد احمد خان الازہری دامت برکاتہ عالیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل سجائی مبارک دے مستحق میرے برادر محمد سجاد صاحب اور جنہوں نے محفل میں اپنا حصہ ملایا. اللہ رب العزت سارے دل دے نیک ارادے پورے فرماوے. سامعین محترم بات گزارش کی ہے کہ میں کوئی عالم کوئی واعظ کوئی مبلغ کوئی خطیب نہیں بلکہ ایک نسبت ای ممبر ای مسند میں کو گھر کے آئی جیڑی نسبت دے میں کو فخر دے میں کو مان ہے کہ میں سید زاہد حسین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا بیٹا ہاں. چند منٹ کی حاضری اندے بعد انشاءاللہ خصوصی کتاب شروع تھی ویسی اون چند منٹا میں تسائی میں پیار سبحان اللہ علیہ دے میں تو کو جملے دیتا میری ایک عادت پتہ نہیں اچھی یا بری بئی بھی ہے کہ میں بار سبحان اللہ دا تقاضا نہیں کرنا بلکہ میں تسا پیار دینا سبحان اللہ علیہ دے ویسو میں تو حقو جملے دیتا ویسا بلکہ ہی مقام دے میں کو ایک بابا جانگا شیر یاد آوے آپ کو دا پڑھنا چاہتا پیر سید زاہد حسین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے بابا جان آپ فرمینے کہ میں جڑا آدھا کیا کہ میں بار سبحان اللہ تقاضا نہیں کرنا. آپ فرمینے سید من کے کھانگا چنگا نہیں لگا. سید من کے کھانگا چنگا نہیں لگا. سید در دے جانگا چنگا نہیں لگا. وہ جیڑا بھی خوش ہو جاوے دریا ناصر شاہ پر محر کرنے کا چنگا نہیں لگا. سید ہوئے سخینہ ہوئے ایمان منتا. سید ہوئے سخینہ ہوئے ایمان منتا. سید ہوئے ولی نہ ہوئے ایمان منتا. چڑھ کے نیرے قرآن پڑھ کے حسین نسی آئی علی نہ بچلا علی نہ ہوئے ایمان منتا. علم نشرح لاکا صدرک اے محبوب کیوں نہ اساں تہاڈا سینہ مبارک کھول لیتا. اے محبوب
کیوں نہ اسا تہاڈے کیتے تہاڈا سینے مبارک کھول لیتا ہی آیا بیان تفسیر الشیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ ہی آئے بیان دیتا ہے فرمینے کہ جیڑی یہ زمین ہے ان دے تلے ایو سمیاں جھی بیاں بھی زمینہ ہیں اگر اللہ سارے زمینہ کو ملا کے پہلے آسمان دے رکھ لیتا مجھے پہلا آسمان اتنا بڑا ہے کہ چھوٹا جیا چھلا نظر آسی لکو تک صحرائی نظر آسی والفرمین سارے زمینہ کو پہلے آسمان کو اگر دوجھے آسمان دے رکھ لیتا مجھے ایک چھوٹا جیا چھلا نظر آسی لکو تک صحرائی نظر آسی والفرمین سارے زمینہ کو پہلے آسمان کو دوجھے آسمان کو حتیٰ کہ سارے آسمانہ کو ملا کے ستویں آسمان دے رکھ لیتا مجھے ستواں آسمان اتنا بڑا ہے کہ سب کچھ چھوٹا جیا چھلا نظر آسی لکو تک صحرائی نظر آسی اور فرمائنے سارے زمینہ سارے آسمانہ کو جملہ اقلان دے ونجن والا آپ فرمائنے سارے زمینہ کو سارے آسمانہ کو اللہ دے لوح و قلم کو اللہ دی کرسی کو اللہ دے عرش دے رکھ لیتا ونجے چھوٹا جیا چھلا نظر آسی لکو تک صحرائی نظر آسی نظر آسی اور جھوڑے دے توجہ لے ہوئے آپ فرمائنے سارے زمینہ کو سارے آسمانہ کو اللہ دے لوح و قلم کو اللہ دی کرسی کو اللہ دے عرش کو سب کو ملا کے سینہ مصطفیٰ دے رکھ دیتا مجھے چھوٹا جیا چھلا نظر آسی لکھو تک صحرائی نظر آسی علم نشرح لاکا صدرک اے محبوب کیوں نہ اسا تہاڈے کیتے تہاڈا سینہ مبارک کھول لیتا وسیع کر لیتا سامعین محترم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی صرف ایک آیہ بینہ زمین دے نازل کرنا چاہی زمین کمبڑ لگ گئی اللہ پاک نے قرآن پاک کی صرف ایک آیہ بینہ آسمان دے نازل کرنا چاہی آسمان کمبڑ لگ گئی پہاڑاں دے نازل کرنا چاہی پہاڑ کمبڑ لگ گئی لیکن قربان وجہ تیرے تے میرے پاک نبی دی ذات ہوں اللہ رب العزت نے پورا کا پورا قرآن سینہ مصطفیٰ دے نازل فرما چھوڑا تے تیرے تے میرے پاک نبی نے قبول فرما چھوڑے علم نشرح لاکا صدرک اے محبوب کیوں نہ اسا تہاڈے کیتے تہاڈا سینہ مبارک کھول لیتا علماء ہی مقام دے ایک عظیم نکتہ بیان کریں آپ نے استاد محترم دے قدمہ دے حضرت دے آپ نے اجازت چاہتے ہوئے علماء بڑا ہی عظیم نکتہ بیان کریں وہ آتے اگر اتنا بھی جملہ تھی ونیا تو جملہ مکمل تھی ونیا علم نشرح صدرک لاکھا بچنا آمیا جملہ مکمل تھی منیا اے محبوب اسا تہاڈا سینہ مبارک کھول لیتا تھوڑا جی حق وہی آئے بینا وارفعنا لاکھا ذکرک علماء فرمائنے اگر اندی بجائے صرف اتنا بھی آونیا وارفعنا ذکرک لاکھا دے وچ ذکر نہ آیا تہاڈے کیتے بلکہ لاکھا دے بغیر بھی جملہ مکمل تھی منیا اللہ پاک نے ایک کیوں فرمایا اے محبوب اسا تہاڈے کیتے تہاڈا سینہ مبارک کھول لیتا اسا تہاڈے کیتے تہاڈا ذکر مبارک بلند کر چھوڑا اللہ پاک اگر لاکھا دا ذکر نہ فرماوے والی تا جملہ مکمل ہے اللہ پاک نے سوال اٹھے نہیں سوال کرن اٹھے نہیں قرآن پاک کے اندر جواب دے چھوڑے کہ کل کوئی سوال کرے یا رسول اللہ یا
محبوب کائنات والے کائنات ملی تمہارا صدقہ، انبیاء نبوت ملی تمہارا صدقہ، صحابہ دے درجے ملے، اہل بیت دے مقام شان بلندیاں اور جو کمال ملے سارے کو تمہارا صدقہ ملے یا رسول اللہ وہ حق اے شان اے مقام جڑے ملے ایک ایلا صدقہ سوال سیوے اللہ پاک نے پہلے جواب دیتے لاقہ دا ذکر فرما کے کہ یا رسول اللہ جو کائنات ملے او بھی تمہارا صدقہ کائنات ملے اور جو تمہارا ملے او بھی تمہارا صدقہ اللہ پاک نے تمہارا عطا فرما چھوڑا ہے۔ سامعین محترم حضور دی آمد کو پہلا کائنات کا شیرازہ بکھر چکائی، کوئی اپنیا بیٹیاں زندہ در گور کر دیندائی، توحید دا نام و نشان بھی کہنائی، کوئی بتاں دی پوجا کرے دائی، کوئی سورج دی پوجا کرے دائی، کوئی اگ دی پوجا کرے دائی۔ آج سارے دل ایمان دے نال منور ہیں، ایک ایدا صدقہ ہے، یہ صدقہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ آج تسا سارے محفلہ میلاد دیا محفلہ سجینے ہیں، علماء تو حضور دی شان سننے ہیں، مسائل سننے ہیں، ایک ایدا صدقہ ہے، یہ صدقہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ آج سارے دلہ دے اندر ایک اللہ دی پہچان ہے، ایک ایدا صدقہ ہے، یہ صدقہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اور بندے مومن ایک گال من گئے جو کچھ اتھا ملے وہ بھی صدقہ میرے مصطفیٰ دا ہے، جو کچھ اتھا ملے وہ بھی صدقہ میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اللہ پاک نے ساکو طرح دیا نعمتاں عطا فرمایا، لیکن اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پاک نے اولاد دی، اللہ پاک نے اسلام دیتا، اللہ پاک نے قرآن دیتا، اللہ پاک نے انبیاء عطا فرمائے، لیکن اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا، لیکن قربان بنیا تیرے تے میرے پاک نبی کی ذات اللہ پاک نے محبوب عطا فرما کے بل فرما چھوڑا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے امت محمد میں اللہ دا تہاڈے تے احسان ہے کہ اپنا یار تے محبوب نبی عطا فرما چھوڑے۔ سامعین محترم دعاہی اللہ رب العزت میرے چند کلمات اپنی بارگاہ کے اندر قبول سے منظور فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ سید ویسی خوبصورت انداز اپنے حصے دکھاتی پیش ہونے جب ہیں، اور میں جناب کو عرض کیتا ہے کہ میرے خطاب کے دوران یہ حضرت تشریف کے ناصر نعرہ تکبیر بلند آواز میں کوشش کرو استقبال کرو عظیم عالمی مبلغ اسلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند آواز میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوستان گرامی قدر سارے حضرات ادب سے تشریف رکھیں، الحمدللہ ہمارے درمیان عظیم مبلغ اسلام تشریف فرما ہے۔ سارے حضرات بیان کریں، زیارت کریں۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی سیکنڈ میں حضرت کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ ایک اعلان ہے میرے پاس، یہ سماعت فرما دیجیے۔ بیٹھ جائے سارے حضرات، تشریف رکھیے اور ذرا قریب ہو گئے ادب سے بیٹھیں، کیونکہ یہ عظیم عید ہے اور عظیم نبی کے ذکر کی محفل ہے۔ اعلان میرے پاس ہے کہ نویں سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس انجمن محبان گلستان علامہ اظہر رحمۃ اللہ علیہ کا زیر اہتمام 11 اکتوبر کو روز
بعد نماز عشاء آپ کے تیسری نوری جامع مسجد میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جس میں خصوصی ہدیانات راؤ محمد جمیل قادری آف لودرا پیش فرمائیں گے، اور خصوصی کتاب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر قادر حسین خورشید الازہری صاحب ان کا ہوگا 11 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء۔ سارے حضرات اسی نوری جامع مسجد میں اس بابرکت محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں گے۔ عزیزان گرامی قادر، الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ادارہ درسگاہ محمدیہ اظہر العلوم نوری جامع مسجد، جو کہ عرصہ 70 سال سے تقریباً 70 سال سے شجاع آباد کی سرزمین پر دین اسلام کی تبلیغ، ترویج اور تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں فضلاء علماء یہاں سے تیار ہو کر پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف کونوں میں اپنی اپنی اسلامی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، تبلیغ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اور آج یہ جو جس سٹیج پہ ہم حاضر ہیں، یہ سٹیج بھی کوئی عام سٹیج نہیں، میرے دادا جان علامہ خدا بخش حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے ان کی حیات میں اسی سٹیج پر آپ نے عظیم عظیم اولیاء کرام کی زیارت کی ہے۔ علامہ شاہ احمد درانی رحمت اللہ علیہ، شاہ فرید الحق رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ۔ اگر میں انگلیوں پہ نام گناؤں گا بہت وقت چاہیے اس کے لیے، مگر آپ لوگ جو پرانے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے سب گواہ ہیں کہ عظیم عظیم اولیاء کرام کی آپ نے یہاں زیارت فرمائی، اور میرے دادا جان کے عظیم دوست بلکہ جو کہ رفیق سفر بھی رہے پاکستان سے مدینہ پاک تک، حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول صاحب، جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد ریڈیو پاکستان پر سب سے پہلی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز اگر گونجی تو وہ علامہ قاری غلام رسول صاحب کی، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد بھی دنیا کے مختلف کونوں میں اپنے اپنے فرائض دینی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آج الحمدللہ اسی سٹیج پر ادارت مصطفیٰ انٹرنیشنل کے عظیم مبلغ اسلام، مبلغ اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کی خدمت میں دلی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے یہ شریف کی حضرت کا بہت زیادہ ٹف تھا جس میں آپ تشریف لائیں گے، اس اتنی ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ نے ہمارے اس ادارے کو 4 چاند لگائے، تشریف آوری کی آپ نے، اور ہمیں فخر کرنے کا، باعث فخر بننے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ اب آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند فرما دیجئے۔ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اسٹیج پر الحمدللہ دیگر علماء کرام، میرے چچا جان خانوادہ علامہ خدا بخش حضرت رحمت اللہ علیہ کے سربراہ حضرت علامہ حافظ محمد ارشاد خان ازہری، محتمم و مدرس درس نظامی درسگاہ محمدیہ اظہر العلوم، وہ بھی تشریف فرما ہے، ان کے زیر صدارت یہ پروگرام جاری ہے۔ محترم جناب قاری شاکر حسین سعیدی صاحب، میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طارق ازہری صاحب، مدرس درس نظامی درسگاہ محمدیہ اظہر العلوم، اور آپ کی اس جامع مسجد نوری کے خطیب، اور الحمدللہ جناب محمد عرفان خان قادری صاحب، جناب حاجی عاشق علی قادری صاحب، پیر تحسین احمد گیلانی صاحب، قاری علی تفریقی صاحب، اور ہماری عربی رضی شخصیت عظیم عاشق رسول جناب چودھری محمد نعیم صاحب، اور جن کے توسط سے ہمیں کتنا ڈاکٹر صاحب کی زیارت نصیب ہوئی، جناب محمد امین مصطفی صاحب، وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور جناب سجاد اظہر صاحب، محمد سجاد خان اظہر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عظیم الشان محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب بلا تاخیر حضرت کا خطاب شروع ہو جاتا ہے، نعرہ تکبیر۔ بلند آواز جو لوگ پیچھے بیٹھے ذرا قریب آ جائیں، درمیان میں فاصلہ ختم کر دیں، آگے کی سیٹیں جو خالی پڑی ہیں اس کو پور کر دیں تاکہ محفل کا زور بن سکے۔ محبت سے بیٹھیں، یہ نبی کے ذکر کی محفل ہے، کوئی عام محفل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة الله اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ذکر محبوب کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہ جو بٹیس کی تھی وہ آ رہی ہے نماز دو بات ایک ساتھ نماز کرتے ہیں جنت کر اللہ سلامت رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سبیبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سبیبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ دیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ السلام سگی ماں تو سگی ماں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت نے عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، طاعت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمت سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہو۔
میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، اور میں جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہے، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں۔ یہاں تک ارشاد فرما دیا جس کا باپ راضی ہے ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت کی کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ مجھے بتائیے ماں باپ کو یہ رتبہ، ماں باپ کو یہ مقام، یہ عزت، یہ تقریب کہاں سے ملی؟ جواب ایک ہی ہے، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈالتا۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں اس کے دل پر گداز نہ پیدا کر پاتی۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں، میں کہوں مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے تو آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگے، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں اللہ کے فضل سے ہمیں بھی بیٹیوں سے پیار۔ آج اس دور پہ بیٹیوں سے پیار کرنے والوں کو لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں لگی، لیکن ذرا پلٹ کر دیکھیں، جب بیٹی پیدا ہوتی باپ گلا گھونٹ کر دفن کر دیتا، اور بعض نادان اور بدبخت تو یہ بھی کہتے اس سے بہتر تھا ہمارے گھر میں کوئی سانپ پیدا ہو جاتا۔ بیٹیوں کو اتنا منحوس خیال کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ اللہ اکبر، یہ تو کرم ہو گیا، دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے اور انہوں نے آ کے بتایا میاں بیٹیاں ذبح کرنے کے لیے نہیں، بہنیں دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو عزت کی مسند پہ بٹھانے کے لیے۔ آج اگر سینوں میں بیٹیوں کے پیار ہے، دیکھو بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ گولیاں لات لات کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جوان سب بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہی ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، مجھے بتاؤ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس پہ بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے کہ حضور جی آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاب عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی،
میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں، مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث سے شرم و ننگوار سمجھے جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائی۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ اعزاز یہ تقریب کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سکی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور دور یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ یہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے سر رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتا اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ نہیں، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا دیتی اور دعا دیتی ربنا ابقی لنا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھوڑا لیا۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں پہ آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کی خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری تمہاری غارت کر کے رکھ۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے۔ تو روایت میں آتا جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں، حضرت شیمہ نے وہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کی خیمہ نوری کی طرف بڑھی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے۔ چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نماز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، اب کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی، زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور جی اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، اسے کیسے بلا سکتا ہوں؟ جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔
फरमाते फिर मैंने हमेशा मोहब्बतों का ही इजहार किया और यही हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। जब उनका वक्त आखिर करीब आया तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भेजा और कहा बेटा जाओ जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम से चादर रहमत मांग लो। सैयदा हाजिर खिदमत हुई और आकर अर्ज की मेरी वालिदा चादर मांग रही हैं। आकर करीम अलैहिस्सलाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी और साथ तारीख साथ जुमला इरशाद फरमाया और मैं खदीजा आपने तो सिर्फ चादर मांगी है, लो अरती जिल्दी लआते तुकी, अगर आप मुझ मोहम्मद की जिल्द भी मांग लेती मैं वो भी उतार के पेश कर देता। ज़माने को रिश्तों का तकद्दुस मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तहरीर से मिला है। साहिबो ये वो मोहब्बतों का दिन है, ये वो उल्फतों का पैगाम है, ये वो बुनियादी जोड़ने वाली तालीमात हैं जो लेकर मेरे हुजूर इस कायनात में जलवा फिराज हुए। हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में गुमगुमे रोशन किए, हमने चरागा भी किया, हमने राहों में फूल कलियाँ पत्तियाँ भी बिछाई, हम मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं और हम देगे भी पकाकर तकसीम कर रहे हैं। ये सब काम बाइस से बरकत है, मैं इनकी नफ़ी नहीं करता। कोई नादान होगा जो इस उन्वान पर उलझ पड़े या कोई फतवा उम्मत पर लगा दे। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि यार अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी भी नहीं मनानी तो फिर कायनात में खुशी बचती कौन सी? खुशी होती क्या है? खुशी कहते किसे हैं? इस कायनात की सबसे बड़ी खुशी ये है कि अल्लाह ने हम जैसों को सोने मोहम्मद अता कर दिया। लिहाजा खुशी का हर तरीका जिसको शरीयत ने महमूद बाइस बरकत जायज़ कहा होगा उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा, अगर इस खुशी की आड़ में खड़े होकर कोई शख्स अपने नफ्स की ख्वाहिश या शैतानियत का कोई रंग अपना लेता है और माज़अल्लाह उसको दीन की जो है वो साथ जोड़ देता है तो उसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। हमें चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह दी गई है, हमें शरीयत बिल्कुल दो टोक और मुकम्मल दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि कोई शख्स नफ्सानी ख्वाहिश की आड़ में औरतों का बेपर्दा हुजूम सड़कों पे लगा दे और वो कहे कि जनाब ये मैं उनकी आमद की खुशी में कर रहा हूँ, तो उस नादान का जो है वो दिमाग ठीक नहीं है। शरीयत बिल्कुल वाज़ेह है। शरीयत को फलांग कर कोई ये ख्याल करे मैं रसूलुल्लाह की खुशी हासिल कर लूँगा, ये उसकी नादानी है, ये उसकी गफलत है, ये उसकी कोताही है। ये शरीयत हमें मोहब्बतों का रंग बताती है, शरीयत हमें सीरत के पहलुओं की तरफ मुतवज्जे करती है। हर एक का मिजाज मुख्तलिफ है। किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में घर में कुमकुमे रोशन किए, चरागा किया, फूल कलियाँ पत्तियाँ बिछाई और फिर चंद लोगों को जमा किया और हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल से जाके बैठ गया। यकीनन ये बाइस बरकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसी तरह किसी ने कहा यार जो मैं महफिल तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैंने अपने बड़ों से सुना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को ये बात बड़ी पसंद थी कि मेरा उम्मती मुझ पे दुरूद पढ़े और मेरा रब उनके ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। तो चलो मैं अपने बच्चों को लेकर बैठ जाता हूँ और सारे तस्बीहां पकड़ के सोने मोहम्मद पे आज दुरूद पढ़ते हैं। ये खुशी का इजहार है। किसी ने कहा यार हमने तो उलमा से ये सुना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा था कि हुजूर जी आप हर पीर को रोज़ा क्यों रखते हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस दिन मुझ पर वही नाजिल हुई थी और इस दिन मैं मोहम्मद पैदा हुआ था। तो कहा हुजूर तो विलादत की खुशी में रोज़ा रखते थे, तो हम भी हुजूर की आमद और उनकी तशरीफ आवरी के शुक्राने पे अल्लाह के हुजूर रोज़े की इबादत करेंगे। तो किसी ने कहा कि यार मैंने तो ये सुना है हुजूर को गुरबा को खाना खिलाना बड़ा पसंद था, तो चलो कुछ खाना तैयार करता हूँ और हुजूर के गरीब उम्मतियों की बस्ती में लेकर जाके बांट आता हूँ। तो किसी ने कहा कि यार हुजूर अलैहिस्सलाम की तो आंखों की ठंड ही नमाज है, पंचगाना नमाज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। आज शबे विलादत है, सुबह उठ के तहज्जुद के नफल भी अदा करते हैं। तो ये खुशी के ये तरीके थे, ये अंदाज थे जो हमने इख्तियार करने थे। लेकिन अगर हम डांस ढोल बाजे
آلات موسیقی لے کے سڑکوں پہ بیٹھ جائیں اور بے پردہ عورتوں کا ہجوم لگا کے لنگر کی لائنیں لگوائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، تو شریعت کو پھلانگنے والا، دین رسول کو پامال کرنے والا صاحب میرے حضور تو خود فرماتے ہیں میں محمد موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور جس مشن پہ آئے ہیں کوئی اس مشن کے خلاف کوئی کام کرے اور کہے کہ میں حضور کی آمد کی خوشی میں کر رہا ہوں تو وہ نادان ہے۔ ہمیں اس کے جو ہے وہ ہاتھ کو روکنا ہوگا، ہم نے اس کے عمل کو بھی توڑ ٹوک واضح کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ مہکتے آنگن، یہ بڑھتے ہوئے لنگر، یہ سب باعث سے برکت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ سب کچھ باعث سے برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے۔ اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ مزہ تو یہ ہے، لطف تو یہ ہے کہ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا طرز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے۔ دیکھو ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں سال بعد صرف جھنڈیاں لگا کے بتانا پڑے گا یہ عاشقوں کا گھر ہے؟ نہیں، مزہ تو یہ ہے کہ نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کاروبار کرے تو وہ مطمئن ہو جائے میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو کوئی کہے گا نا جناب آپ اتنا آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہیں؟ یار کمال یہ ہے کوئی مسکرا کے کہے میں نے کاروبار کسی پرائے سے نہیں کیا، میں نے حضور کے غلاموں سے کاروبار کیا، اور حضور کا غلام اور جھوٹ بول دے کیسے ہو سکتا؟ دیکھو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے نا، جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر دیا گیا، ننگی تلواریں لے کر لوگ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے، جان کے دشمن، خون کے پیاسے، لیکن میرے حضور علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہے یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ فکر نہیں کہ میرے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، بلکہ فکر کیا ہے؟ اللہ اکبر، فکر یہ ہے ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو کیسے واپس کریں گے۔ ذرا غور تو کیجیے سیرت کا حوالہ کیا ہے، میرے رسول کا پیغام کیا ہے، اور حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دینا، یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ ان کو واپس کر دینا۔ ان کی امانتیں واپس ہو رہی ہیں جو صرف مذہب کے دشمن نہیں صاحب، جو جان کے دشمن بن چکے۔ اللہ اکبر، تعلیمات تو یہ تھی تمہارے پاس اگر کسی کافر کی بھی امانت ہے تم اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہماری حالت یہ ہو کہ ہمارا بھائی بھی اگر ہمیں جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ پکڑائے اور وہ بھی بیچارہ پریشان کے وہ 1,00,000 روپیہ پکڑا کر سوچ رہا ہو کہ پتہ نہیں اب واپس بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہماری حالت یہ ہو کہ ہم قرآن میں اللہ نے جو بہنوں اور بیٹیوں کی جائیداد کا حق بیان کیا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کا بیان کردہ حق بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور ہم نے جھنڈا بہت بڑا لگایا ہو، بیچ ہم نے بالکل نیا لگایا ہو، یہاں بھی لگایا ہو، یہاں بھی لگایا ہو، لائٹیں بھی اپنے ساتھ باندھ لی ہو، تو پھر فرق نہیں پڑتا۔ پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں بہنوں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو مجھے کم از کم تھوڑے عرصے کے لیے جھنڈا اتار دینا چاہیے، مجھے اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے اوپر اترنا پڑے گا۔ یہ کیسی دیکھو کوئی چھوٹی سے چھوٹی کمپنی اس بات کو گوارا نہیں کرتی، تو کہتے ہیں جناب اگر آپ نے ہمارا قانون نہیں ماننا، ہماری پالیسی نہیں مانی، یہ بورڈ ہمارا اتار دیں، ہماری کمپنی کا ایک اصول ہے۔ یار میری کہ آپ کی چھوٹی سی کمپنی ہو اس کا بھی کوئی قانون ہے، اور ہم گوارا نہیں کرتے جو ہماری پالیسی کو، ہمارے قانون کو نہیں مانتا، ہم اپنا نام اس کو کیوں دیں؟
صاحب کائنات عالم میں سب سے اونچا نام سونے محمد کا نام ہے، سب سے بڑا اونچا نام میرے رسول کا ہے۔ اس نام کو کوئی استعمال کرنا چاہے اس کا کوئی بھی ضابطہ نہ ہو، اس نام کا کوئی بورڈ لگانا چاہے اس کا کوئی بھی قانون نہ ہو، اس نام کا کوئی بیچ لگانا چاہے اس کا کوئی بھی اصول ضابطہ نہ ہو۔ صاحب کوئی ضابطہ تو ہوگا نا، ہمیں کھولنا پڑے گا قرآن، ہمیں کھولنا پڑے گا رسول اللہ کی حدیث کو، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا ضابطہ کیا ہے۔ پھر ضابطہ یہ ملے گا میاں اگر ہمارا جھنڈا تم نے ہاتھ میں اٹھانا ہے پھر خیال کرنا تمہاری آنکھوں کا زاویہ بھی ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے رسول اللہ کے نام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پھر خیال کرنا 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے محبوب کا جو ہے وہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک تمہیں اپنی مرضی چھوڑنا ہوگی اور تمہیں اس دین کے تابع آنا ہوگا جو رسول اللہ دین لے کر آئے۔ اور اگر ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، 20 نمبر 50 نمبر مال بھی 1 نمبر کہہ کے بیچ دیتے ہیں، اور ہم مطمئن ہو کے سو بھی جاتے ہیں، اور مطمئن کہ کیا ہم خوش بھی ہیں کہ آج ہم نے خوب دیہڑی لگائی ہے، اور پھر ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، پھر ہم جھنڈا بھی لگاتے ہیں، پھر ہماری اپنی مرضی ہے ساری۔ تو عشق اور محبت اور پیار اپنی مرضی کا نام تھا، عشق تو محبوب کی مرضی کا نام ہے، عشق تو رسول کی اتباع کا نام ہے، عشق تو اپنے آپ کو محبوب کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کرنے کا نام ہے۔ اور اگر ہم وہاں آنے کے لیے تیار نہیں تو پھر مجھے اور آپ کو رک جانا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہوگا، اپنے اندر اترنا ہوگا، اور سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک خود کو سیرت رسول کے ساتھ چاہے دودھ پہ ڈالنا ہوگا۔ دیکھو یہ میرے حضور اسلام کی سیرت ہے نا۔ بازار سے گزرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کا ایک شخص سے وعدہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہیں پہ کھڑی ہوئیے، میں تھوڑی دیر تک آؤں گا۔ جانے والا جا کر بھول جاتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن گزر جاتے ہیں، میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری سکھائی ہو، وہ امت وعدہ پورا کرنا بھول جائے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ جس رسول نے کافروں سے بھی سچ بول کے دکھایا، اللہ اکبر، شخص کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، مکے سے آ رہے تھے، رستے میں کافروں نے پکڑ لیا، شام سے آ رہے تھے، پوچھ لیا کیا گیا، کہا میں مدینے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مال لوٹ لیا، سامان چھین لیا، کہا ایک شرط پہ چھوڑیں گے، کہا وہ کیا، کہا وعدہ کرو جا کے اسلام کے لشکر میں شامل ہو، اس شخص پر تمہیں مال واپس کر دیں۔ انہوں نے وعدہ کر دیا کہ انہوں نے مال واپس کر دیا۔ جیسے مدینہ المنورہ میں پہنچے، آپ جانتے ہیں 2 گھوڑے 6 زرے 8 تلواریں، مختصر سا ساز و سامان، جلدی جلدی آئے اور آ کر گھر سامان رکھا، اسلامی لشکر میں شامل ہو۔ خوشی ہونی چاہیے، ایک بندہ اور بڑھ گیا، 313 کا عدد مشکل سے پورا ہو رہا ہے۔ خبر پہنچتی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مجاہد اسلام کا اور لشکر میں شامل ہو۔ آقا کریم علیہ السلام فوراً بلاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا، جا کے اسلامی لشکر میں شامل ہو۔ عرض کی جی حضور وعدہ کیا، اور میں حذیفہ کہ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ عرض کی حضور جی وہ تو کافر ہیں۔ حضور میں ہاں حذیفہ، میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ تمہارا کافر سے بھی وعدہ ہو گیا تو تم نے اس کو پورا کرنا، لیکن آپ ہم کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں، ہم جھنڈیاں لگائیں، کمکمے روشن کریں، اور حالت یہ ہو کہ ہماری ریڑھی پہ بھی سچ نہ ہو، ہمارے دفتر میں بھی سچ نہ ہو، ہمارا حال یہ ہو کہ ہمارا تاجر کے جناب جب تک جھوٹ نہ بولے مال بکتا ہی نہیں۔ چائنا پوری دنیا میں بیچ رہا ہے، جاپان پوری دنیا میں بیچتا ہے، ہمارا نہیں بکتا۔ کیوں نہیں بکتا؟ اس لیے کہ ہم نے دھوکے اور جھوٹ کا گھٹا کیا۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کہے کہ سچ کے ساتھ نہیں بکتا، حضور کا غلام نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رسول نے بیچ کے دکھایا، نفع لا کے دکھایا۔ لہذا ہمیں اپنے اندر اترنا ہوگا، اور اگر ہم یہ کرنے کے لیے ہمارا صداقت، امانت، دیانت، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف ہے۔ شہر مکہ میں اللہ اکبر، کوئی اجنبی بھی داخل ہوتا ہے اور وہ آ کے کسی کافر سے پوچھتا ہے
کہ میں ایک سچے شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے بینک تو نہیں ہے جہاں لوگ چیزیں رکھواتے لوگوں کا لوگوں پر اعتماد ہوتا ہے اور وہ کوئی اجنبی آ کے پوچھتا میں ایک سچے امانت دار شخص سے ملنا چاہتا ہوں, اس کو نہیں پتا یا کون سچا ہے, تو ویسے کہتا ہے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اور اگر وہ کسی کافر سے بھی پوچھتا ہے تو وہ کافر اس کو ابو جہل کے پاس نہیں لے کر جاتا, وہ کافر اس کو ابو لہب کے پاس نہیں لے کر جاتا, وہ کافر مجبور ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے سونے محمد کی چوکھٹ پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے یہی صادق ہے یہی امین ہے. کردار تو یہ ہے, صاحب پیغام تو یہ ہے, تو ہمیں اس کی طرف بھی بڑھنا ہے اور ہم اپنے آپ کو عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کرنا ہوگا. آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے, سر سے لے کر پاؤں تک, صبح سے لے کر شام تک سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیے. اور اگر ہم یہ پیغام اپناتے ہیں, اگر ہم سچ کو, امانت کو, دیانتداری کو اپنی روح میں اتارتے ہیں تو پھر سنیے میرے شیخ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پوری یاری کیا ہے؟ تمہارے کردار میں سچ بھی ہے, تمہارے اخلاق میں نرمی بھی ہے, تمہارے رویوں میں سیرت رسول کی جھلک ہے. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر تیرا درود قبول ہے لاکھ نالوں ایک بار. پھر تم لاکھ مرتبہ درود نہ پڑھو, پھر تم ایک مرتبہ بھی پڑھو تو قبول ہے, چونکہ تم نے حضور کی سیرت کا جامع پہن کے تم نے رسول اللہ کی سیرت کا جو ہے وہ کردار اپنا کر تم نے درود پڑھا ہے. پھر تمہارا درود لاکھ سے ایک بار ہی بہتر ہے. پھر تمہیں ٹائم نہیں ملا لاکھ بار پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ تم صبح و شام ان کے مشن کے ساتھ, ان کی سیرت کے ساتھ کھڑے ہو. آئیے اس پیغام کو اپنی روح میں اتاریے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو, اللہ میرے میزبان عالی مرتبت کا اتنا خوبصورت انتظام و انسلام اور اتنے لوگوں کو اس وقت میں جمع کر کے اس کار خیر میں مجھ ناچیز کو بھی شامل کیا. اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے, جو کہا جو سنا کو محض کانوں تک نہ رہ جائے وہ ہماری روحوں میں بھی اتار دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سارے حضرات آداب سے کھڑے ہو جائیں. اور آئیے چاہتے ہو رہا